السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم تاریخ کے اگلے جو ٹاپک ہیں اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے مغلیہ دور میں سائنس، آرٹس اور فن تعمیر کی ترقی۔ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کے دور حکومت میں علوم و فنون کی بہت سرپرستی کی گئی۔ علماء کرام کی بہت تکریم کی جاتی تھی، یعنی کہ علماء کرام جو علم سکھاتے تھے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، یعنی کہ اس وقت کی جو حکومت ہوتی تھی۔ ان میں فلکیات کا جائزہ لینے کے لیے ہمایوں نے رصد گاہیں تعمیر کی۔ اکثر بادشاہ خود بھی علم کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ مغل حکمران علم و ادب کے شدائی تھے، ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم و فضل کے صحیح معنوں میں قدردان تھے۔ بابر کے آبائی علاقے جو تھے سمرقند، بخارا، ہرات، بلخ کے مدارس اور علماء کی قابلیت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ بابر نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کا شمار ترک زبان کے عظیم اہل قلم میں ہوتا تھا۔ تزک بابری ایک شاہکار تصنیف ہے جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بابر کو جہاں کہیں سے بھی اچھی کتابیں ملتی وہ اپنے بیٹوں کو بھجوا دیتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے بیٹوں میں صحیح علمی ذوق پیدا کیا۔ پانی پت کی جنگ میں جو مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا اسے تقسیم کرتے وقت اس نے سمرقند اور کابل کے علاقے علماء کو فراموش نہیں کیا۔ یہ اس کی علمی دوستی کی ایک ادنیٰ سی مثال ہے۔ ہمایوں کی علمی دوستی مشہور ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا اچھا کتب خانہ تھا اور اس کا ایک لائبریرین ہر وقت کتب خانے میں موجود ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بادشاہ کو کس وقت کی کون سی کتاب کی طلب ہو، یعنی کہ ضرورت پڑ جائے اسے۔ علم حیت میں وہ بہت ماہر تھا اور اس فن میں باقاعدہ درس دیا کرتا تھا۔ ہمایوں کی اپنی بہن گلبدن بیگم بہت عالمہ اور فاضلہ تھی۔ اس کی کتاب ہمایوں نامہ بہت شہرت کی حامل ہے۔ مغلیہ دور میں مدرسوں اور تعلیمی اداروں کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔ جلال الدین اکبر اگرچہ ان پڑھ تھا مگر اس نے اپنے زمانہ میں علم و ادب کی بہت سرپرستی کی۔ اس کے دربار میں غیر ممالک سے علماء شہداء آتے تھے۔ مغلیہ دور حکومت میں سنسکرت، عربی، ترکی، یونانی وغیرہ میں لکھی ہوئی فارسی ریاضی اور طب کی کتابوں کے فارسی زبان میں ترجمے ہوئے۔ اس دور میں فلسفہ، قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، جغرافیہ کے علاوہ سائنسی علوم کو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں بابر خود بہت بڑا خطاط اور خوش نویس ہے، یعنی کہ لکھاری جسے ہم کہتے ہیں۔ فیضی، نظیری اور عرفی مغل دور کے مشہور شاعر تھے۔ ہمایوں شاعری، ریاضی اور جغرافیہ کے مضامین سے بہت محبت کرتا تھا۔ فیضی فارسی کے علاوہ عربی زبان میں بھی خوب دسترس رکھتا تھا۔ وہ قرآن مجید کی ایک تفسیر کا بھی مفسر تھا۔ ابو الفضل عبد القادر بدیوانی اکبری دور کے مشہور مصنف اور مورخ تھے، لکھنے والے تھے۔ بادشاہوں نے ہندی زبان کی طرف توجہ دی۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہندوؤں کے مشہور شاعر تلسی داس تھا۔ اردو مسلمانوں کے دور میں وجود میں آئی تھی، ترقی کرتے کرتے برصغیر کی جو تھی مشترکہ زبان بن گئی۔ یہیں سے اردو کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ فن مصوری، خطاطی اور فن تعمیر۔ مغلیہ دور میں فن مصوری، خطاطی، تعمیر میں بہت ترقی ہوئی۔ ہمایوں خطاطی اور مصوری سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا، یعنی کہ شوق رکھتا تھا۔ خواجہ عبد الصمد شیرازی اس دور کا بہت بڑا مصور تھا۔ ہندوؤں میں گھیم کرن اور تارا مشہور تھے۔ جہانگیر نے ایک تصویر خانہ بھی تعمیر کروایا۔ شاہ جہاں اور اس کا بڑا بیٹا دارا شکوہ بھی مصوری کے بہت شوقین تھے، اس کام میں مہارت رکھتے تھے۔ فن تعمیر کو بھی مغل بادشاہوں نے فروغ دیا۔ آج بھی مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارات ان کے فن تعمیر کا منہ بولتی تصاویر ہیں۔ مغل بادشاہوں نے کھلی اور ہوادار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ عمارتوں کے اندر اعلیٰ درجے کی نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔ مغل بادشاہوں کی بنائی گئی بہت سی عمارت اس میں کیا جاتا ہے۔ تاج محل آگرہ میں ہے، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی، شالامار باغ لاہور، شاہی قلعہ لاہور، شاہی مسجد لاہور اور مسجد وزیر خان لاہور میں وغیرہ آرٹ کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہ تمام عمارات خوبصورتی اور انجینئرنگ کے فن میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سیاح دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلا ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔